اللہ رب العالمین قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیاب تم رہو گے، سربلندی تمہارے لیے ہیں، عزت تمہارے لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور غور کریں کہ سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ حقیر اگر کوئی سمجھا جا رہا ہے تو یقیناً مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک سربلند تم رہو گے، کامیابی تمہارے لیے ہیں، غم نہ کھاؤ، پریشانی نہ اٹھاؤ۔ آج ہم دیکھیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، آئیے مومن کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان اسلام کیا، دین کی تبلیغ کی، تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کے لوگ مخالف بن جاتے ہیں، آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ سے مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں قوم کے اندر انتشار ہو گیا ہے، آپ کا بھتیجا ہے ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، آپ کا بھتیجا ہے اس نے ہمارے چین کو پریشانی میں بدل دیا ہے، اس نے ہمارے سکون کو بے چینی میں بدل دیا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کفار مکہ چند لوگ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب سے جا کر انہوں نے ہی درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، لیکن ابو طالب نے ان کی بات کو سنا اور ان کو اسی طرح سے ٹال دیا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں سکے ہیں، اپنے بھتیجے سے انہوں نے اب تک کچھ نہیں کہا ہے، تو دوسری مرتبہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اے ابو طالب سنو سنو، ہم آپ کے پاس پہلے بھی آئے تھے لیکن آپ نے ہماری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، آپ نے ہماری بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اب ہم آپ کے پاس دوسری مرتبہ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں ورنہ پھر آپ سے اور ہم آپ کے بھتیجے سے دونوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے اتنا سنا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کسی شخص کو بھیجا، جیسے ہی وہ پہنچا جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اور سرکار دو جہاں علیہ السلام اپنے چچا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ابو طالب کے پاس سرکار تشریف لے آتے ہیں، ابو طالب سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی قوم کا کیا حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جب سے تبلیغ شروع کی ہے اس وقت سے لے کر آپ کی قوم آج تک بکھری ہوئی ہے اور وہ آپس میں چیمہ گوئیاں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے بھی میرے پاس آئے تھے، اب پھر میرے پاس آئے تھے، لیکن میں نے ان کو پہلے ٹال دیا تھا، آج مجھے وہ دھمکی دے کر کے گئے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چچا کی باتوں کو سنا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے آپ خود فیصلہ کریں کہ میں ساری قوم سے جنگ نہیں کر سکتا ہوں، ساری قوم سے لڑ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ چچا نے اپنا ہاتھ میری طرف سے کھینچ رہے ہیں، سرکار نے جب یہ دیکھا کہ آج وہ چچا جس کے سہارے جو مجھ سے محبت کا دم بھرتے تھے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ میں ابو طالب کے سہارے چل رہا ہوں، ان لوگوں کے گمان میں بھی آج ابو طالب صحیح ثابت ہوں گے۔ اور ابو طالب نے جیسے ہی سرکار سے یہ کہا تھا کہ آپ سے میرا مشورہ یہ ہے کچھ وقت کے لیے آپ دین متین کی تبلیغ بند کر دیں، کچھ وقت کے لیے آپ اس تبلیغ کو موقوف کر دیں، کچھ وقت کے لیے تبلیغ کو بند کر دیں، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ سرکار نے اتنا سنا کہ ابو طالب بھی اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرے چچا جان سنو سنو، اصل میں بات یہ ہے کہ میری قوم اگر مجھے مٹا دے یا پھر اللہ دین کو غالب کر دے اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہوں، اس وقت تک تبلیغ کو بند نہیں کر سکتا ہوں۔ ابو طالب نے اتنا دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سرکار وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو ابو طالب کہتے ہیں کہ محمد تشریف لے آئیے۔ سرکار جیسی ہی واپس ابو طالب کی طرف ہوئے، ابو طالب نے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، ایک طرف تو قوم کے وہ حالات تھے جو قوم آپ سے کہہ رہی تھی، لیکن دوسری طرف آپ کو اب سے 29 سال
سال پہلے کی تقریباً وہ بات یاد آئی جب آپ ملک شام جا رہے تھے اور راستے میں راہب ملا تھا. اس نے کہا تھا ابو طالب یہ جو تمہارے ساتھ بچہ ہے یقیناً یہ اس امت کا نبی ہے. اور وہ وقت بھی آپ کو یاد تھا جب آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے تو جس دن سرکار جس وقت میں بیٹھتے تھے سرکار کھانے کے لیے ان آپ کے بیٹوں کے ساتھ تو اس وقت کھانے میں کمی نہیں پڑتی تھی بلکہ کھانا پورا ہو جاتا تھا اور کھانا بچ بھی جاتا تھا. اتنی برکت ہوتی تھی. یہ تمام باتیں بھی سامنے تھیں اور کفار مکہ کی وہ باتیں بھی سامنے ہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ابو طالب کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے جملوں کے بعد کہ میرے چچا جان یہ میری قوم ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے, ساری زمین کی ساری روئے زمین کے خزانے کو میرے قدموں میں لا کر ڈال دے اور پھر مجھ سے سوال کرے کہ محمد عربی دین متین کی تبلیغ بند کر دیں. میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پر چاند سورج کو دیکھ سکتا ہوں اور ساری روئے زمین کے خزانے کو اپنے قدموں کے ہونے کے باوجود بھی میں خدا کی قسم اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا ہوں. اتنا ابو طالب نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میرے بھتیجے میں بھی تمہارے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب جو تمہارا جی چاہے وہ کیجئے اور کھلم کھلا تبلیغ کیجئے. جب تک میرے جسم کے اندر جان رہے گی اس قوم کی تو حالت کیا ہے پورا عرب مل کر بھی آپ کو مٹانا چاہے گا تو مٹا نہیں سکتا ہے. یقیناً ابو طالب نے جیسے ہی یہ کہا تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس بات کو سننے کے بعد خوشی محسوس کی.